أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاری ومسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ چکے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے، یعنی جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان، تمہاری ہی جنس سے ایک عظیم رسول تمہارے پاس ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہے، جو سید الاولین والآخرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عظیم رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں. یہ تمہاری خوش بختی ہے، تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہاری سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اتنا عظیم رسول عطا فرمایا اور تمہیں ان کا امتی بنایا. ان کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی رنج ہو، غم ہو، تڑپ اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں. تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی، تمہاری الجھن، تمہاری بیتابی، تمہاری بے چینی ان کے لیے ناقابل برداشت. عزیز علیہ ما عنتم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت، آپ کی یہ محبت، آپ کی یہ ہمدردی صرف اپنے ماننے والوں کے ساتھ نہیں تھی، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق کے ساتھ تھی. چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ درند ہو. ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا اور قضاء حاجت کے لیے چلے گئے. آپ کے پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان میں کسی نے دیکھا کہ درخت پر ایک گھونسلہ ہے، اس پر پرندہ ہے اور اس گھونسلے میں اس کے 2 بچے ہیں. انہوں نے اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے کو پکڑ لیا اور پکڑنے والے بھی بچے ہی تھے. اچھے لگتے ہیں نا، ہم لوگوں کے بچے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے. پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو انہوں نے پکڑ لیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ان بچوں کی ماں تھی وہ تڑپ اٹھی اور ان کے سر پر مڈلا رہی ہے اور ایک طرح سے احتجاج کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو کیوں پکڑا. اب اس کی بے چینی، اس کی بے قراری کا اندازہ ان کو نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو کس نے پکڑ کر کے اس کو بے چین کر دیا ہے، بے قرار کر دیا، چھوڑ دو اس کے بچے اس کے حوالے کر دو. تو یہ میں نے ایک واقعہ سنایا. اس طرح کے ہزاروں واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جانور کی تکلیف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت. ایک مرتبہ کہیں پڑاؤ ڈالا تو جنگلوں بیابان میں آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیاں بہت ہوتی، سوراخ ہے اس میں سے نکل رہی.
تو وہاں چیوٹیاں بہت نکل رہی تھی۔ اب جو لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہم اپنا بوریا بستر یہاں سے اٹھائیں اور دوسری جگہ چلے جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، آگ جلائی اور چیوٹیوں کو جلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے یہ غیر مناسب عمل ہے۔ تو ایک چیونٹی کے ساتھ بھی کسی طرح کی کوئی زیادتی ہو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ابو جہل کتنا ستاتا تھا، کتنا ستاتا تھا، کتنا ستاتا تھا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا دکھ دینے کا، تکلیف پہنچانے کا، لیکن اس کے ساتھ کتنے خیر خواہ تھے، کتنے ہمدرد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، پھر بھی اس کے ہاں جنت کا پیغام لے کے پہنچ جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو پھیر دے۔ یہ کون سی چیز لے جا رہی تھی تاکہ ہمارے ممبران میں ایک کا اضافہ ہو جائے؟ نہیں، یہ اللہ کا بندہ کیسے بن جائے؟ اس کو یہ احساس نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کو یہ احساس کیسے ہو جائے؟ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے؟ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عظیم رسول تمہیں ملے ہیں خوش نصیبی سے، خوش بختی سے، وہ اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ خلق خدا کی کسی بھی پریشانی پر وہ تڑپ اٹھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا بھی ایسے ہی تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اور عالم میں کیا ہے؟ عالم میں کتا بھی ہے، سور بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، درند بھی ہے، سب۔ تو آپ کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت ہے، آپ کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ جو آپ کے دشمن تھے آپ ان کے لیے بھی رحمت تھے۔ طائف کا واقعہ ہے کہ جب آپ دعوت کا پیغام لے کر کے طائف گئے تو طائف والوں نے کیا برتاؤ کیا؟ آپ کو لہو لہام کر دیا، آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر آپ بیٹھ گئے۔ اللہ کو پیار آیا، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے تڑپ اٹھے، جبریل امین آئے، آگے سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جو فرشتہ پہاڑوں کا ذمہ دار ہے، پہاڑوں کی ذمہ داری جس کو دی گئی وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ چنانچہ اس فرشتے نے سلام کیا، اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو حکم دیں میں اس کو بجا لاؤں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جن کے درمیان طائف بسا ہوا ہے، اہل طائف بسے ہوئے ہیں، ملا دوں اور پوری آبادی پس کر کے رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، بشر ہیں، بے خبر ہیں، بشر ہے بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، اور آگے کا حریص علیکم، تمہیں کتنا خیر مل جائے، کتنی بھلائی مل جائے، تم کتنے خوش اور مسرور رہو، کتنے شادہ اور فرحہ رہو، یہ اس کے متمنی اور حریص ہیں کہ کس کے ساتھ کتنا خیر اور بھلائی کا معاملہ کر لیں اور کس کو کتنا خیر اور بھلائی مل جائے، دنیا کی ہو اور یا آخرت کی۔ حریص علیکم، تمہارے حق میں خیر اور بھلائی کے حریص۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو چکے ہیں،
مشرف بے اسلام ہو چکے ہیں، دولت ایمان سے بہرور اور مالا مال ہو چکے ہیں، تو ان کے حق میں تو نبی کی شفقت اور نبی کی ہمدردی کا پوچھنا ہی کیا۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اہل ایمان کے ساتھ تو بے انتہا شفیق ہیں، بے انتہا مہربان۔ آپ کی شفقت اور مہربانی، آپ کی ہمدردی اور غمخواری اور غمگساری، آپ کا پیار، آپ کی محبت تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے ہیں، جنہیں ایمان والا کہا جاتا ہے، اسلام والا کہا جاتا ہے، ان کے حق میں تو بے انتہا شفیق ہے، بے انتہا مہربان۔ چنانچہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہو، اے اللہ میری امت کا کیا ہو۔ ایک مرتبہ رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو پیار آیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیا غم ہے، کیوں اس قدر رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن ناز برداری مقصود ہے، ناز برداری مقصود ہے کہ جاؤ پوچھو میرے محبوب سے کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین نے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا۔ جبریل امین نے جا کر کے پیغام دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، لیکن ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، ورنہ چھ نسبت خاک ربا عالم پاک، بچہ رو رہا ہے، چھٹپٹا رہا ہے، کود رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، باپ جانتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے، پھر بھی اس کے رخسار کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہیں، بیٹا کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کیوں رو رہا ہے، خود ہی رلایا ہے، خود ہی رلایا ہے، اس کی کوئی چیز لے لی ہے یا اس نے کوئی فرمائش کی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، معلوم ہے کیوں رو رہا ہے، لیکن ناز برداری ہو رہی۔ تو جبریل نے جا کر کے بتایا کہ آپ کا محبوب اس وجہ سے رو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا کے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پیغام سن کر خوش ہو گئے اور فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا، اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ نبی کی شفقت ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کا پیار ہے، ان کی ہمدردی ہے، ان کی غمخواری اور غمگساری ہے۔ کس کے ساتھ؟ تو کیا ان کا بھی تو کچھ حق ہمارے اوپر ہوگا؟ ان کا بھی تو کچھ حق ہمارے اوپر ہوگا۔ ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ پہلا حق، اس کو گنیے۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر پہلا حق ہے کہ ہم ان کی نبوت اور رسالت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں اور مانیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ ان کا پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، وہ سب حق ہے، وہ سب حق ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں اور ان کی لائی ہوئی تمام چیزوں کو حق جانیں۔ یہ دوسرا حق۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم یہ بھی ایمان رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم الرسل ہیں، اور آپ کی امت خاتم الامم ہے، اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ہے۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی دوسری امت آئے گی، نہ آپ کی کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونے والی۔ اگر کوئی شخص
اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو حق جانتا ہے، لیکن آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہو، کافر ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم اپنے شب و روز کو گزاریں، ہم غمی میں ہوں، خوشی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، صحت میں ہوں، بیماری میں ہوں، اسی طریقے سے مالداری میں ہوں، فقیری میں ہوں، غرض جس حال میں ہو آپ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، زندگی گزارنے کا جو اصول اور ضابطہ دیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ نبی کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور ایک حق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کی دی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کو اور آپ کی ایک ایک سنت کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر آپ پر کوئی کتا بھونکتا ہے یا آپ کی لائی ہوئی شریعت پر کوئی حملہ کرتا ہے، اس میں کیڑے نکالتا ہے، تو ہم آپ کی شریعت کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کریں۔ آپ کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کا دفاع کریں، ہمارے بس میں جتنا ممکن ہے اس اعتبار سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے اس دور کے مسلمان اور قیامت تک جتنے لوگ آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوں گے، سب کی یہ ذمہ داری ہے اور سب کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ اور یہ انسان کے دینی اعتبار سے باغیرت اور باحمیت ہونے کی علامت۔ اور اگر وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کا دفاع نہیں کرتا، نبی جو ہم سب کے محسن اعظم ہیں، اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑا حق اللہ کے نبی کا ہے، حتیٰ کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے ہمارے نزدیک، ہمارے اہل و عیال سے بھی، ہمارے مال و منال سے بھی، ہماری عزت و آبرو سے بھی۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارا ایمان محل نظر ہے، ہمارا ایمان محل نظر ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ جیسے اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، اس وقت ہم حکومتوں پر نظر ڈالے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومتیں کیا اعلان کرتی ہیں، وہ کیا پالیسی اختیار کرتی ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ نہیں، صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ ان حالات کا مقابلہ کیا اور مقابلے کی سب سے آسان اور بہترین صورت، جیسے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ بھی ایک شکل ہے، اور ایک باغیرت مسلمان کو یہ کرنا چاہیے۔ اقتصادی مار یہ بھی انتہائی گہری اور بہت ہی خطرناک مار ہوتی ہے۔ کتا بھونکتا ہے کب؟ جب پیٹ پھولا ہوتا ہے تب، اور جب اس کو بھوک لگی ہو تو بھوکتا نہیں ہے، وہ کھانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بھوک رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس لیے ایسی مار مارو کہ انہیں اپنی روزی روٹی کی فکر لگ جائے، کوئی اور نظر ہی نہ آئے ان کو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ سبق سکھانے کا، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری۔ حکومت جو بھی پالیسی اختیار کرے اس کا اپنا کام، ہماری اپنی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری کیا ہے۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے ان کی زبانوں کو بند کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ ہم سچے پکے مومن اور مسلمان بن جائیں۔ ہم نے خود ان کو موقع دیا، ہم خود اس کے مجرم ہیں۔ آج نام کے تو 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی فلاں مذہب کے ماننے والے مٹھی بھر ہیں،
لیکن ان کے پیشواؤں کو کوئی کچھ نہیں کہہ پاتا. فلاں مذہب کے ماننے والے اتنے مختصر سے ہیں لیکن ان کے دین دھرم کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولتا. مسلمان تو بہت ہیں، پھر کیسے جو چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. وہ صحیح کہہ رہا ہے. گنتی کے تو 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں؟ حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں؟ گنتی میں تو 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں؟ امریکہ میں اتنے مسلمان ہیں لیکن نظر کتنے آتے ہیں؟ فرانس میں اتنے مسلمان ہیں لیکن کتنے مسلمان نظر آتے ہیں؟ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں. آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کا گزر 20 مسلمانوں کے پاس سے ہوا ہے تو 18 تو اس میں اتنے ہیں، ایسے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں. ان کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے جھجک محسوس ہوتی، جھجک محسوس ہوتی. آج صرف مسلمان نماز وغیرہ ہی تو فرائض میں سے صرف سر پہ ٹوپی رکھ لے، چہرے پہ داڑھی رکھ لے. ویسے تو اس کی زندگی کے شب و روز سنت نبوی سے منور ہونے چاہیے. ایک بندے مومن کی شان یہ ہے. لیکن ان بدبختوں کو لگام دینے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ. آج اگر ہمارے اندر غیرت ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جو صورت حال پیش آئی ہے اس سے متاثر ہو کر کے، کیونکہ نبی کے چہرے مہرے کا مذاق اڑایا گیا ہے نا، تو اگر ہمارے نبی کی شکل و صورت تمہیں نہیں اچھی لگتی تو یہ دیکھو ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ان کی شکل و صورت ہمارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ عظیم. حمامہ باندھنا شروع کر دو، سر پر ٹوپی رکھنا شروع کر دو، شرعی لباس پہننا شروع کر دو، اور دیکھو پھر دنیا چیخ اٹھتی کہ نہیں اٹھتی؟ دنیا چیخ اٹھے. اور ہمارے بزرگوں میں ایک گزرے، ابھی جلدی انتقال ہوا، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے ہم اپنے محبوب نبی سے بہت دور ہو گئے. ہمارے نزدیک نبی سے سچی محبت اور عشق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کے نام پر قمقمے روشن کر لیں، جھنڈیاں لگا دیں، جلوس نکال لیں، احتجاج کر لیں. ہماری محبت کی حقیقت یہ ہے، ہماری محبت کی حقیقت یہ ہے. اور ہم اب اسی کے مسلمان رہ گئے. ہم اب اسی کے مسلمان بھی رہ گئے. جیسے دنیا میں جتنے دین دھرم ہیں سب رواجی ہیں، خرافاتی ہیں، اسی طریقے سے ہم نے اسلام کو بھی ایک رواجی دین بنا دیا، رواجی مذہب بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم اپنے نبی سے بہت دور چلے گئے، اور اگر کوئی کتا ہمارے نبی پر بھونکتا ہے تو اس کے مجرم ہم ہیں. اس کو یہ موقع ہم نے دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی خود قدر نہیں کی، ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے نبی کی عظمت کو نہیں جانا. اگر ہم نے اپنے نبی کی عظمت کو جانا ہوتا، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا ہوتا، ان کے اسوے اور ان کے طریقے سے ہم نے پیار کیا ہوتا، محبت کی ہوتی، تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ماں نے دودھ پلایا ہو اور وہ اس طرح کے بول دے، اس طرح کی حرکت. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت تھی، وہ ہم پر اتنے شفیق تھے، مہربان تھے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے عظیم نبی کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، خود بھی اس کی فکر کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی فکر مند بنائیں. سب سے بڑا احتجاج یہی ہے اس وقت، کیا کہ ہم سچے پکے مومن مسلمان بن جائیں، متبع سنت بن جائیں. دیکھو آئندہ کوئی اس کی جرات نہیں کرے گا، اس کی ہمت، کیوں؟ وہ ڈرے گا کہ اگر میں یہ گستاخی کروں گا، یہ خاکہ بناؤں گا، یہ مذاق اڑاؤں گا، تو پھر اس کے رد عمل میں 100 مسلمان داڑھی رکھ لیں. اور داڑھی والوں سے یہ کتنا ڈرتے ہیں، کتنا دہشت زدہ ہیں داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، پگڑی والوں سے. اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے.
اگر چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے یا پگڑی ہے، خدا کی قسم ان کا پوائنٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مردوں سے ڈرنا ہی چاہیے، مردوں سے ڈرنا ہی چاہیے۔ مرد تو یہی ہیں، مرد تو یہی ہیں، زنخوں سے اور ہجڑوں سے کون ڈرتا ہے؟ ہمارے ایک استاد کہتے تھے سکھوں نے چہرے پر داڑھی رکھی، سر پہ پگڑی رکھی، سردار ہو گئے۔ ان کو سردار کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ پنجابیوں کو، سکھوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سردار۔ سردار کس کو کہتے ہیں بنے؟ سردار کتنا اونچا لفظ ہے۔ تو چہرے پر داڑھی رکھی اور سر پہ پگڑی رکھی، سردار ہو گئے۔ اور مسلمانوں نے چہرے سے داڑھی اتاری، سر سے پگڑی اتاری، سرےدار آ گئے۔ سرےدار کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کے تختے پر آ گئے۔ سرےدار یعنی پھانسی کے تختے پر آ گئے۔ چنانچہ آج ایک ایک مسلمان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو۔ حقیقت یہی ہے نا؟ تو داڑھی رکھی اور پگڑی باندھی تو سکھ سردار ہو گئے، اور جو سردار تھا خیر امت جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس نے داڑھی ہٹائی اور پگڑی اتاری، سرےدار آ گئے، سرےدار آ گیا۔ آج ہر آدمی اس کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے، ہر آدمی اس کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو، اس کے مذہب کو، اس کی عزت و آبرو کو، اس کے مال و دولت کو، اس کی جائیداد و پراپرٹی، اس کے پیشواؤں کو جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کو جاننے کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک باغیرت اور باحمیت مومن اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.